ہمارے ہاں ہر دفعہ دورہ تحقیق المسائل کے اختتام پر بدھ کو مغرب کے بعد مجلس و خالص اشعار کی ہوتی تھی۔ خطابت، اشعار، لطائف، بیانات مختلف ہوتے تھے۔ اس دفعہ جب حضرت ہزاروی صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا تو حضرت کی آمد کی وجہ سے پھر ہم نے سارا پروگرام تبدیل کر دی۔ ہم نے کہا بجائے اس کے کہ ہم لطیفے سنائیں، قصے سنائیں، کہانیاں سنائیں، اس سے بہتر ہے حضرت کا بیان سنیں۔ اس لیے سارے کا سارا پروگرام بدل گیا، وگرنہ ہر دفعہ مغرب کے بعد ہماری وہ مجلس ہوتی تھی، اس میں ہر ساتھی اپنے پسند کا لطیفہ سناتا، شعر سناتا، تقریر سناتا، خطابت ہوتی تھی، وہ تو بدل گئی۔ اب چونکہ وقت اتنا ہے کہ 10 سے اوپر ہو گیا ہے اور رات بہت چھوٹی ہے، ہم مزید اب 11:30 12 تک جاگتے رہیں اور صبح تلاوت نہ کر سکیں، نماز خراب ہو، آخری تقریب میں سے شرکت نہ ہو، یہ مناسب نہیں۔ آپ نے عقائد میں پڑھا ہے کہ بس وقت انسان زندگی بھر اعمال جنت کرتا ہے، وہ وقت موت عمل جہنم کرتا ہے اور جنت کی بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ 12 دن آدمی اعمال کرتا رہے اور جب اختتام کا وقت آئے تو اعمال کو چھوڑ دے۔ انما الاعمال بالخواتیم، تو مناسب نہیں ہے کہ ہمارا دورہ اس کا حسن خاتمہ ہونا چاہیے، سوء خاتمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف ہزاروی صاحب دامت برکاتہم کا بیان کروا دیں۔ میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں اطلاع کرنی تھی کہ ہمارا پہلے پروگرام یہ ہوتا تھا، اس دفعہ بدل گئے۔ صبح انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کے بعد حسب معمول سورہ یاسین ہوگی، اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی اور اس کے بعد جن احباب نے بیعت کرنی ہے وہ بیعت ہوگی، پھر دعا ہوگی، اتنی دیر کے بعد پھر اشراق کا وقت ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ صبح بھی حسب سابق 7:30 بجے تقریب کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم 11 بجے سے پہلے آپ کو فارغ کر دیں تاکہ کھانا کھا کے 11 بجے آپ چلے جائیں۔ تو اشراق سے لے کر 7:30 تک کا جو وقت ہے آپ کے پاس، آپ اس میں غسل کر سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، اپنے بستر کو لپیٹ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو ترتیب بنا لیں تاکہ اختتام کے بعد پھر آپ کو دقت نہ ہو۔ پھر درمیان کا وقت اس لیے تو اس کا بہت زیادہ آپ اہتمام فرمائیں۔ ہمارا چونکہ نظمیں ہوتی رہتی ہیں اور میں خود کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں، میں تو چونکہ شاعر نہیں ہوں، نہ مجھے شاعری آتی ہے، نہ شاعری میرا عنوان ہے، لیکن کبھی وہ ٹیڑھا میڑھا شعر موضوع ہو جائے تو پھر میں طلبہ کو سناتا رہتا ہوں۔ تو میرا کوالالمپور سے لاہور کا سفر تھا، ملیشیا سے پاکستان کا، اس میں یہ چلتے ہوئے میں نے 2 کلام تیار کیے تھے، ایک آپ کو سناتا ہوں اور ایک شاید سناؤں، یہ شاید نہ سناؤں، ایک سن لیں۔ ایک کی میرا کلام تھا، خدایا تجھ سے میں ایک دعا مانگتا ہوں، نظر کرم نظر کرم نظر عطا مانگتا ہوں۔ یہ کوالالمپور سے لاہور کے سفر کا کلام ہے۔ خدایا تجھ سے میں ایک دعا مانگتا ہوں، نظر کرم نظر کرم نظر عطا مانگتا ہوں، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں خدا سے بس خدا مانگتا ہوں۔ اصل تو یہ شعر سمجھ آئے تو پھر ہی مزہ آتا ہے۔ میرا کلام تو موضوع غیر موضوع ہوتا ہے، لیکن وہ دل کے جذبات ہوتا ہے جب جو آدمی بیان کرتا ہے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں خدا سے بس خدا مانگتا ہوں، نہ رہوں محتاج دنیا میں کسی کا، خدائے کریم سے ایسی عطا مانگتا ہوں۔ نہ رہوں محتاج دنیا میں کسی کا، خدائے کریم سے ایسی عطا مانگتا ہوں، در پہ تیرے پڑا رہوں عمر بھر، ادھر نہ ادھر اٹھے نظر ایسی وفا مانگتا ہوں۔ بس یہ چھوٹا سا کلام ہے جو میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا چلے آپ کو بھی سنا دیں، زیادہ شاعری اور لطیفے نہ صحیح، چلو مناسب کلام تو آپ کے لب کے اندر آ جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے کلام میں کہہ سکتا ہے اور کلام کے بغیر نہیں کہہ سکتا۔ آدمی بس اوقات بہت لمبی سی بات کو چھوٹے سے 2-4 اشعار میں سمیٹ سکتا ہے، اور اس کلام کو نثر میں کہنا چاہے تو بہت لمبا اس کو کھلا وقت چاہیے، وگرنہ نہیں کہہ سکتا۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز رات سکون سے گزار لیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا کی خاطر
جینے کی اور اپنی رضا کی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بس اس کا اہتمام کریں، آخری رات سمجھ کر اس کو فضول گپیں، لطیفے، فون، میسج، وقت کا ضیاع نہ کریں۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو آپ کے 12 دن دورہ تحقیق المسائل کے ہوں گے، ہم 3 مئی 11 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا دورہ تحقیق المسائل 21 اپریل 7:30 سے لے کر 3 مئی 11 بجے تک کا ہے۔ یہ وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں ہم نے آپ کے ساتھ لگے رہنا ہے، نہیں بھئی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب 11 بج جائیں، مدرسے گیٹ سے نکل جائیں تو پھر خدا پاما، بس اب اللہ کے حوالے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ اس لیے میں نے آپ کو ابھی پھر بٹھایا ہے تاکہ میں آپ کو پھر یہ یاد دہانی کراؤں کہ آخری رات کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو تباہ نہیں کرنا، اعمال کو ضائع نہیں کرنا، نیکیوں کو برباد نہیں کرنا، آخری رات کو گپوں کی نظر کر کے اپنے مستقبل کو تباہ نہیں کرنا۔ بس جو آپ نے 12 دنوں میں سمیٹا ہے اس کو محفوظ کر کے یہاں سے لے جائے، اس کو ضائع مت کرے۔ تو اس بات کا مذاکرہ بھی ہوتے رہنا چاہیے اور اب باہمی احساس بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2-4 باتیں میں صبح کر دوں گا بیت کے حوالے سے، اور باقی کل بھی ہماری اختتامی تقریب ہے، اس میں اگر میرا بیان طے ہو گیا تو میں کروں گا، کسی اور کا بیان طے ہو گیا تو وہ کریں گے۔ میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ ہماری ترتیب تو مشورے کی ہوتی ہے، جو مشورے میں طے ہو جاتا ہے بس اسی کا میں بھی پابند ہوتا ہوں، باقی سارے حضرات بھی پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔